معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ اور یہ سورہ مومن کی دوسری نشست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور جیسا کہ سورہ مومن یہ مسلمانوں کے لیے حوصلے کے لیے کافی ہے، اور اس صورت میں جو ہے اور دوسری صورتوں کی طرح اس میں قیامت کا، جنت کا، جہنم کا، اور قوم سمود کا، قوم عاد کا، قوم نوح کا، قوم لوط کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور اچھے نیک لوگوں کا بھی ذکر ہے، اور برے لوگوں سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور اے میری قوم، بے شک میں تم پر اس دن کا خوف کرتا ہوں جب پکار مچے گی، جب لوگ چیخ و پکار کریں گے مگر ان کی مدد نہیں کی جائے گی، جس دن تم اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگ رہے ہوگے، اور تم اس دن دوڑتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگو گے، یعنی بھگدڑ مچ جائے گی جب اللہ کا عذاب آیا۔ یعنی جس طرح سے اس سے پہلے قوم لوط پہ، قوم نوح پہ، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ جب عذاب آیا تو لوگ اپنے گھر بار، ماں باپ سب کو چھوڑ کر بھاگنے لگ گئے، بھگدڑ مچ گئی۔ تو اس طرح سے جب یہ عذاب آئے گا تو لوگ چھوڑ کر دور بھاگیں گے، اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں ہوگا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا نہیں۔ یعنی انسان گناہ کر کر کے اپنے رب کو ناراض کر چکا ہے۔ جو بھی انسان گناہ کیا اور گناہ کی زیادتی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بار بار ڈھیل دی۔ جب تم نے ایک گناہ کیا اللہ نے ڈھیل دی، دوسرے گناہ کیے اللہ نے پھر ڈھیل دی، اس طرح سے تم نے بار بار گناہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ڈھیل دی، مہلت دی، چانسز دیے، مواقع دیے، مگر تم نے نہ مانی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تم پہ عذاب نازل فرمایا، اور اس عذاب سے تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ اور بے شک حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، کیونکہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت رہی، اور آپ نے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور ایک ایسی بھی تعداد رہی جو ملک میں رہنے کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ اور جس چیز کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، اسی چیز کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام بھی آئے، جس چیز کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام آئے اس کو لے کر تم ہمیشہ شک میں رہے اور تم نے یقین نہیں کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد تم نے یہ اپنا عقیدہ بنا لیا، جو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ تعالیٰ کسی رسول کو نہیں بھیجے گا، یہ تمہاری من گھڑت باتیں ہیں۔ یعنی جب یوسف علیہ السلام جب چلے گئے، جب ان کا وصال ہو گیا، تو اس قوم نے یہ سمجھا کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، اب نبی کے آنے کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو وہ غلط کاموں میں مصروف ہو گئے، وہ غلط کاموں میں مشغول ہو گئے۔ اسی طرح اللہ گمراہ فرما دیتا ہے اس شخص کو جو مصروف ہے، جو حد سے بڑھنے والا ہے، جو شک میں مبتلا ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اسے ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں میں بحث کرتے ہیں، یعنی الجھتے ہیں، ان سے جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس ہو۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں، ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت غضب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے کلام میں ناجائز طور پہ بحث کرے۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت غضب کی بات ہے۔ یعنی اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں، اس کے پاس کوئی پروف نہیں، اس کے پاس کوئی آسمانی کتاب کا پروف نہیں کہ بت کی پوجا کر سکتے ہیں، مگر
وہ بحث کرتے ہیں، وہ مباحثہ کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، آسمانی کتابوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اور ایمان والوں کے نزدیک بھی یہ بہت بری بات ہے کہ اللہ کی آیتوں میں ناجائز طور پر بحث کی جائے۔ یعنی جو لوگ مومن بھی ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں۔ یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں، کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق، حسن اخلاق، یہ ساری جو چیزیں ہیں ان پہ عمل کرے، اور جو چیزیں اختلاف والی ہیں اس سے دور رہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اور ایمان والوں کے نزدیک بھی یہ بہت بری بات ہے کہ اللہ کی آیتوں میں ناجائز طور پہ بحث کرتے ہیں، بحث کی جائے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے جو متکبر اور غرور اور تکبر رکھنے والا ہو، ظالم، تو اس گناہ گار کے دل کو اللہ تعالیٰ سیاہ فرما دیتا ہے۔ اور فرعون نے کہا، اے حامان، میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں آسمان تک پہنچ جاؤں۔ کیا؟ فرعون نے کیا کہا؟ اے حامان، میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں آسمان تک پہنچ جاؤں، یعنی آسمان کے قرب تک، آسمان کے قریب، اور اوپر جا کر دیکھوں پھر میں جھانکوں۔ فرعون نے کہا موسیٰ علیہ السلام کہ خدا کی طرف جھانک کر دیکھو، اور دیکھو کہ جس خدا کے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس کا وجود کہاں ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی فرعون نے کہا کہ ہم جا کر آسمان میں دیکھیں گے، ہم جا کر عرش پہ دیکھیں گے، یہ جو موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جو دین کی بات کرتے ہیں، ہم عرش پہ جا کر دیکھیں گے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بات فرعون نے یا تو مذاق میں کہی ہے یا توجہ ہٹانے کے لیے کہ لوگوں کی جو ہے نا ان کی طرف توجہ ہٹ جائے۔ ایک تو یہ بات جو کہی گئی یہ تو مذاق میں کہی گئی، دوسری کیا ریزن ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ ہے، ساتوں آسمان پہ، عرش معلیٰ پہ اللہ کی ذات ہے، اور جو ہے اللہ رب العزت ہے نا ہر انسان کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے، وہی علیم ہے، وہی بصیر ہے، وہی حق ہے، وہی شان ربوبیت کا مالک ہے۔ اور بے شک میں گمان کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ معاذ اللہ، یہ فرعون کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا کہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ پھر فرعون نے کہا، فرعون کے لیے اس کے برے اعمال خوبصورت بن گئے اور فرعون کو سیدھے راستے سے روک دیا گیا، ان گناہوں کی لذتوں سے اسے روک دیا۔ فرعون کے تمام مکر و فریب وہ تباہی میں ہے، وہ خود اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہے۔ کیا؟ یعنی فرعون نے اپنے آپ کو خود تباہ کیا، یہ کہہ کے کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں، حتیٰ کہ اس سے موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت پہ کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالی فرعون سے ناراض ہو گیا۔ اور انسان ایسا ہے کہ گناہوں کا اس طرح عادی ہو جاتا ہے کہ گناہ اسے اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ دیکھیں کہ انسان کی صفت کیا ہے، وہ گناہ کرتا ہے۔ کسی نے ڈیلی موسیقی سننے کی عادت ہے، کسی کو ڈیلی سانگس میوزک سننے کی عادت ہے، تو وہ اس کی عادت ایسی بن جاتی ہے کہ اب اس کے بغیر اسے نیند نہیں آتی، اس کے بغیر اسے سکون نہیں ملتا، اور وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا ہے، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ بس کچھ دیر کے لیے ہم اسے سنیں گے اور اس کے بعد ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح سے انسان کی زندگی ہے، چغلی کرنا، غیبت کرنا، دو انسانوں کو لڑانا اور پن بازی کرنا، اس طرح سے بد اخلاقی کرنا، ظلم کرنا، تکبر کرنا، غرور کرنا، فخر کرنا، بدبختی کرنا، بدنگاہی کرنا، گالی دینا، جھوٹ بولنا، یہ ہماری کیا عام دن کی یہ چیزیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں یہ گناہ ہے، لیکن کیا ہم اتنی زیادہ اس چیز کو کرتے ہیں کہ کیا ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ یہ گناہ بھی ہے؟ لیکن یہ شدید گناہ ہے، یہ کسی کے دل کو جو ہے وہ کسی کے دل کو دکھانا، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور اس شخص نے کہا جو ایمان لایا، اے میری قوم، میری باتیں مانو، میں تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں۔
اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑا فائدہ اٹھانا ہے، پھر یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ مت کرو، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ کا گھر ہے، اور ہمیشہ جہاں رہنا ہے وہ آخرت ہے، اور عارضی گھر کی خاطر دائمی گھر کو تباہ نہ کرو۔ یعنی جو ایک مومن بندہ تھا وہ فرعون کی قوم کو سمجھا رہا تھا کہ تم عارضی دنیا کی، یہ ٹیمپروری دنیا کی تیاری میں کیوں مشغول ہو، تم اس کے بارے میں کیوں سوچتے ہو، وہ زندگی کے حوالے سے تم سوچو جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، جہاں 50,000 سال کا بس ایک دن ہوگا، صرف حشر کے دن کا جو دن ہے وہ ایک دن کا ہوگا، اور جسے جنت ملے گی وہ کروڑا 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 کروڑ اربوں خربوں سنکھ سال سے بھی زیادہ کا وہ سال ہوگا، اور وہاں کی زندگی کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتی، اور جو کوئی برا کام کرے تو اسے اس کے برابر سزا دی جائے گی، اور جو کوئی مرد یا عورت اچھے عمل کرے اور وہ مومن ہو، یعنی ایمان کی سلامتی کے ساتھ وہ اچھے عمل کرے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، انہیں جنت میں بے حساب روزی دی جائے گی، بے حساب نعمتیں ملیں گی۔ اس مرد مومن نے کہا، اے میری قوم، کیسا عجیب معاملہ ہے کہ میں تمہیں نجات کی دعوت دے رہا ہوں، نجات کی طرف بلا رہا ہوں، جہنم کی آگ کی طرف بلا رہے ہو اور کفر کی مجھے دعوت دے رہے ہو۔ یعنی وہ مومن شخص کہہ رہا ہے کہ میں تجھے دین کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں، میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والے زندگی کے قریب بلا رہا ہوں، اور تم مجھے غلط کے قریب بلا رہے ہو، تم مجھے کفر کی دعوت دے رہے ہو۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے، تم بلاتے ہو، تم مجھے دعوت دیتے ہو تاکہ میں اللہ کے ساتھ کفر کروں، اور جس بات کا مجھے علم نہیں، یعنی جھوٹے خداؤں کو میں اللہ کے ساتھ شریک کروں، تو تم اس کی مجھے دعوت دیتے ہو، اور میں تمہیں بلاتا ہوں اس رب کی طرف جو عزیز ہے، جو غالب ہے، جو بخشنے والا ہے، جو توبہ قبول کرنے والا ہے، جو خالق کائنات ہے، جو اس ساری کائنات کا مالک ہے، جو رب العالمین ہے۔ یقیناً جس برے دین کی طرف، کفر کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو دنیا میں اور آخرت میں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور بے شک اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور بے شک حد سے بڑھنے والے یعنی گناہ کرنے والے ضرور جہنمی ہیں۔ کیا؟ حد سے بڑھنے والے، گناہ کرنے والے ضرور جہنمی ہیں، اور ان لوگوں نے اسے دھمکیاں دینی شروع کی۔ کن لوگوں نے؟ فرعون کی قوم نے اس شخص کو دھمکیاں دینی شروع کی کہ اور کہا کہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے، کافی دیر سے ہم تیری باتیں سن رہے ہیں، ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایمان لے آیا، تو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آیا۔ اس نے کہا، جو میں کہہ رہا ہوں ان قریب تم میری باتوں کو یاد کرو، تمہیں میں یاد ضرور آؤں گا، اور جو تم مجھے دھمکی دے رہے ہو، مجھے تمہاری دھمکیوں کی پرواہ نہیں، کیونکہ جو اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کر لیتا ہے، جو اللہ کو ایک مان لیتا ہے، جو اللہ کو اپنا خالق مان لیتا ہے، جو اللہ کو اپنا رب العالمین مان لیتا ہے، اسے بندوں سے ڈر نہیں لگتا۔ جو خالق کو اپنا معبود مان لیتا ہے، جو خالق کو اپنا الہ مان لیتا ہے، اسے بندوں سے ڈر نہیں لگتا۔ اور میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اور اگلی آیت میں، بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی پریشانی کے جب عالم میں اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں مدد کرتا ہے، تو ہم میں کوئی پریشانی آ جائے، ہم زندگی میں بہت ساری پریشانیوں سے دوچار ہوتے ہیں، کبھی مال کی پریشانی، کبھی دولت کی پریشانی، کبھی دولت کی ہوس، کبھی جاب پہ، یعنی جو بھی، کبھی جسم کی پریشانی، کبھی جسم کے اعضاء، یعنی کسی طرح سے انسان جو ہے زندگی گزار رہا ہے، تو اس میں اگر کسی طرح کی پریشانی آئی تو سورہ مومن کی آیت نمبر 44 کا مطالعہ کیجیے گا۔ یہ آیت نمبر 44 ہے، اس کا مطالعہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کا ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، جب میں نے اپنا معاملہ اپنے خالق اور اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اب مجھے فکر کرنے کی حاجت نہیں۔ پس اللہ نے اس مرد مومن کو ان لوگوں کے مکر و فریب کی برائیوں سے بچا لیا، انہوں نے سازش کی
قتل کرنے کی، وہ کسی طریقے سے بچ گیا اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو کر دریا کے پار چلا گیا اور فرعونی ہلاک ہو گئے۔ جیسا کہ ہم نے فرعون کے حوالے سے پہلے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک عصا مارتے ہیں اور پورا سمندر کا پانی جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے اور وہ ریگستان بن جاتا ہے، وہ سوکھی جگہ بن جاتی ہے۔ اس پہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم واپس چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی فرعون اس سمندر کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پہ جو ہے جیسے ہی وہ سمندر کے بیچ میں آتا ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر سے پانی کی بارش عطا فرماتی ہے، وہ سمندر کو جوڑ دیتا ہے اور پھر فرعون اور اس کی پوری قوم جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا اور وہ ہلاک ہو گئے، اور اللہ پر یہ فرعونی صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کریم نے فرعون کی موجودہ حالت کو قرآن میں ترتیب سے واضح کیا ہے کہ قرآن میں فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ ابھی کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ارشاد فرمایا ہے کہ آگ پر یہ فرعونی صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ان سے کہا جائے گا اے فرعونیوں، اے فرعون اور اے فرعون کی قوم، داخل ہو جا شدید ترین عذاب کی طرف، یعنی جہنم کی آگ ان پہ صبح و شام پیش کی جاتی ہے ابھی۔ اور جب قیامت قائم ہوگی تو فرعونیوں سے کہا جائے گا اے فرعونیوں داخل ہو جاؤ شدید ترین جہنم میں، اور ایک ادنا جنتی جنت میں جائے گا تو زمین سے 4 گنا جو ہے وہ زیادہ بڑی ہوگی۔ تو جنتیوں کا یہاں پہ ذکر ہے کہ جب جنتی جو ہے جنت میں جائے گا تو جنت کتنی بڑی ہوگی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ یہ جنت جو ہے وہ زمین سے، پوری زمین جس پہ پوری کائنات ہے، اس سے 4 گنا زیادہ یہ بڑی ہوگی، اور زمین سے 4 گنا زیادہ اس کو دی جائے گی۔ تو کافروں نے اعتراض کیا کہ اتنی بڑی جنت کہاں سے آئے گی، یعنی کفار و مشرکین نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، اتنی بڑی جنت کہاں سے آ جائے گی۔ اور یاد کرو جب جہنم کی آگ میں یہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے تو کمزور لوگ کہیں گے، ان لوگوں میں سے جنہوں نے تکبر کیا، یعنی سردار سے اس کی قوم کہے گی ہم تو تمہارے پیروکار تھے، ہم نے تو تمہاری باتیں مانی۔ یعنی بروز قیامت یہ لوگ اپنے سردار سے کہیں گے، اپنی قوم کے سردار سے کہیں گے کہ اے میرے سردار، ہم نے جو تم نے کہا تھا میں نے تمہاری باتیں مانی، کیا تم ہم سے عذاب کا کوئی حصہ دور کر سکتے ہو؟ یعنی وہ پوچھیں گے ہم نے دنیا میں تمہاری بات مان کر ہم بے ایمان رہے، ہم کافر رہے، ہم مشرک رہے، ہم بتوں کو پوجتے رہے، ہم کفر کرتے رہے، ہم شرک کرتے رہے، آج تم مجھے بچا لو چونکہ تمہاری وجہ سے ہم ہلاک ہوئے۔ جن لوگوں نے تکبر کیا، جن لوگوں نے غرور کیا، وہ یہ کہیں گے بے شک ہم سب اسی جہنم کی آگ میں ہیں۔ یعنی وہ سارے قوم کے لوگ جو سردار، جو حکمران، جو بڑے آفیسر ہوں گے، وزیر مالیات، وزیر خزانہ، وزیر داخلہ، وزیر اعظم، جتنے بھی اس حکمرانی میں ہوں گے، سب لوگ یہ کہیں گے کہ ہم اسی آگ میں جل رہے ہیں جس آگ میں تم جلو گے، ہم اسی آگ میں جلیں گے جس آگ میں تم جلنے والے ہو، بے شک ہم سب اسی جہنم کی آگ میں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان میں سچا فیصلہ فرما دیا۔ یعنی جہنم میں جو لوگ ہوں گے وہ کہیں گے، حضرت مالک علیہ السلام یعنی جہنم کے داروغہ ہیں حضرت مالک علیہ السلام، ان سے جہنمی کہیں گے آپ اپنے رب کو پکارے، وہ ہم سے ایک دن کے لیے عذاب کو دور کر دے، آپ اپنے رب سے یہ درخواست کر دیں۔ جہنمی چیخیں گے کئی سالوں تک، حضرت مالک علیہ السلام جو ہے جہنم کے داروغہ ہیں فرشتے، وہ جواب نہیں دیں گے۔ پھر جواب دیں گے تو فرمائیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں لے کر نہیں آئے؟ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول روشن نشانیاں لے کر نہیں آئے؟ کیا تمہیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا؟ کیا تمہارے پاس سمجھانے والا، تبلیغ کرنے والا، مبلغ، کیا تمہارے پاس دین کی دعوت نہیں دی گئی تھی؟ کیا تمہیں قرآن اور حدیث کا پیغام نہیں دیا گیا تھا؟ وہ کہیں گے سمجھانے والے آئے تھے، انہوں نے سمجھایا بھی مگر ہم نے قبول نہیں کیا۔ تو فرشتے کہیں گے بس تم ہی پکارو، ہم تو
تمہارے لیے کوئی دعا نہیں کرتے اور تمہاری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی عرض نہیں کرتے، کافروں کی پکار ہی گمراہی میں ہے۔ بے شک ضرور ہم تو ہمارے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، اور دنیا کی زندگی میں اور جس دن گواہ اٹھیں گے اس قیامت کے دن بھی ہم ایمان والوں کی مدد کریں گے اور ان کے حق میں گواہی دیں گے، اور قیامت کے دن جو ہے وہ ظالموں کا کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی ہیلا، کوئی معذرت، کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی آپ یہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی آیتیں بتانے والا نہیں تھا، یہ کفار و مشرکین کہیں گے ہمیں کوئی دعوت دینے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں تھا، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہمارے رشتہ دار، ہمارے پاس کوئی کتابیں نہیں تھی، ہم غریب تھے، ہمارے پاس کوئی ساز و سامان نہیں تھا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں کہ تم بت کی پوجا مت کرو، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، اور ان پر لعنت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہے اور وہ جہنم کا گھر ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت دی اور ہم نے بنی اسرائیل کو توریت کا وارث بنایا، مگر بنی اسرائیل نے وارث بننے کا حق ادا نہیں کیا۔ انبیاء کے جانے کے بعد ان لوگوں نے توریت پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور یہ تباہ ہو گئے۔ کیا؟ جیسے جو ہے توریت نازل ہوئی، اس کے بعد انبیاء آئے، اس کے بعد رسول آئے، سب نے تبلیغ کی، جیسے یہ لوگ چلے گئے اس کے بعد پھر لوگ عیاشی میں، پھر لوگ زناکاری میں، پھر لوگ سود خوری میں اور اس طرح سے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور اللہ کو بھول گئے۔ اور ہدایت ہے یہ کتاب اور نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے، اے محبوب آپ صبر کریں۔ کیا؟ ہدایت ہے یہ کتاب اور نصیحت عقل مندوں کے لیے، اے محبوب آپ صبر کریں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے مومنین غلاموں کے لیے استغفار کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے ارشاد فرماتا ہے، کیا؟ اے محبوب، اے محمد رسول اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے مومنین غلاموں کے لیے استغفار کیجئے، یعنی جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں، جو مسلمان ہیں مگر غلطیاں بھی کرتے ہیں، جو مسلمان ہیں جو گناہ بھی کرتے ہیں، آپ ان کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، یعنی آپ اپنی امت کے گناہوں کے لیے معافی مانگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اچھے اور برے عمل مجھ پہ پیش کیے جاتے ہیں، تمہارے اچھے عمل کو دیکھ کر میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمہارے برے عمل کو دیکھ کر میں تمہارے لیے استغفار پڑھتا ہوں، اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے پاکی بیان کرو شام کو اور صبح کے وقت، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے جھگڑا کرتے ہیں، ناجائز بحث کرتے ہیں، اور ان کے سینوں میں غرور تکبر ہے، ایک بڑا ہونے کا شوق ہے۔ آج دیکھ لیں ہر انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش میں ہے، کیا اس سے زیادہ دولت ہو جائے، کیا اس سے زیادہ پیسہ ہو جائے، اس سے زیادہ مقام ہو جائے، سیاست میں، تجارت میں، زر میں، دولت میں، اساسات میں، پراپرٹی میں، ہر چیز میں ایک دوسرے کے پیچھے کھڑا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کے پار ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو مارتے ہوئے جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا ان کے سینوں میں غرور اور تکبر ہے اور ایک بڑا ہونے کا شوق ہے۔ جس غرور اور تکبر میں یہ مبتلا ہیں اسے وہ حاصل نہیں کر سکیں گے، یہ سرداری باقی نہیں رہے گی، یہ حکومت باقی نہیں رہے گی، یہ مقام باقی نہیں رہے گا، یہ مرتبہ باقی نہیں رہے گا، یہ دنیا کی جو عارضی زندگی کی حکومت ہے یہ باقی نہیں رہے گی۔ پس اے محبوب اللہ کی پناہ مانگیں، بے شک وہ ہی خوب سننے دیکھنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے صبر کرنے کے لیے شکر، استغفار، تسبیح اور شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق دی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر کرنے کو کہا کہ ہم نے آپ کو اتنی بڑی عظمت دی اور تمام نبیوں کا سلطان بنایا، تمام نبیوں کا امام بنایا، سید الانبیاء بنایا، حبیب اللہ بنایا، اور آسمان اور زمین کی پیدائش ضرور انسان کی پیدائش سے بڑی ہے۔ کیا؟ آسمان اور زمین کی پیدائش ضرور انسان کی پیدائش سے بڑی ہے۔ جو رب آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔
وہ تو اللہ کی شان ہے. اسی نے آسمان کو پیدا کیا, اسی نے زمین کو پیدا کیا, اسی نے چاند تاروں ساری چیزوں کو اس نے پیدا کیا, وہ اس کی شان ہے. تو کیا ہمیں اس نے زندہ کیا, وہ ہمیں مار کر پھر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں, اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا. یعنی مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے, یعنی نیک اور بدکار برابر نہیں ہو سکتے. اور تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. پھر اگلی آیت میں ہے ضرور آئے گی, قیامت ضرور آئے گی, ہاں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا. اللہ نے کیا فرمایا؟ تم مجھ سے دعا کرو, اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاؤ, اللہ سے تم دعا کرو, اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اللہ نے کتنی اچھی بات کی. دعا کیا ہے؟ مومن کا ہتھیار ہے. دعا کیا ہے؟ جو ہماری قسمت کو بدل دے. دعا کے ذریعہ ہے نا ہماری قسمت تبدیل ہوتی ہے. دعا کیا ہے؟ وہ اللہ کی عبادت ہے. اگر ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں 10 گنا عطا فرماتا ہے, اور اگر ہمیں عطا نہ ہوا تو ہمیں بہت بعد میں عطا فرماتا ہے, اور بعد میں بھی عطا نہ ہوا تو ہماری آنے والی نسل میں عطا فرماتا ہے, اور آنے والی نسل میں بھی عطا نہ ہوا تو ہمیں قبر میں اس کا صلہ ملتا ہے. اگر قبر میں بھی اس کا صلہ نہ ملا تو حشر کے میدان میں جب ہماری دعاؤں کا ذخیرہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ اس بندے نے دنیا میں اتنی ساری دعائیں کی تھیں, تو وہی دعا کرے گا اے باری تعالیٰ کاش میری کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی. یعنی دعا کرنے کا جو اجر ہے, اور دعا کرنے کا جو ثواب ہے, اور دعا کرنے کا جو صلہ ہے, وہ بروز قیامت جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب اس کا اجر دیکھے گا تو وہی سوچے گا کاش اللہ میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. یعنی تو دعا کرنا کس طرح سے اہمیت کا حامل ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگلی آیت میں ہے آپ کے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بے شک وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں اور میری عبادت نہیں کرتے, ان قریب وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے. اللہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو. اللہ تعالیٰ نے رات کیوں بنایا؟ ہمیں سونے کے لیے. ہمیں دن بھر ہم کام کرتے ہیں, دن بھر ہم ضروریات زندگی میں مشغول ہوتے ہیں, آفس جاب اور دنیاوی کام میں مشغول ہوتے ہیں. رات ہم سونے کے لیے اللہ نے بنایا, اور دن روشن بنایا تاکہ تم اپنا معاش تلاش کر سکو. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. ہاں لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اللہ نے ہمیں کتنی ساری نعمتوں سے نوازا, ہمیں دن عطا کیا, ہم دن بھر کام کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ پھر رات میں ہمیں سکون عطا فرماتا ہے. لیکن کیا ہم شکر ادا نہیں کرتے. اور یہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے, ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر تم اللہ کی عبادت چھوڑ کر اوندھے منہ جاتے ہو. اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں, اسی طرح وہ اوندھے منہ پڑے ہیں. اللہ وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھکانہ بنایا اور تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا اور تمہیں ایسی شکل میں پیدا فرمایا جو تمام شکلوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے, اور اللہ نے تمہیں پاکیزہ روزی عطا فرمائی. پھر کیوں اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے؟ کیا پھر کیوں تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے؟ اور وہی اللہ تمہارا رب ہے, بڑی برکتیں دینے والا ہے. اللہ جو رب العالمین ہے وہ ہمیشہ سے ہے, وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. بس تم اللہ کی عبادت کرو, اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے. الحمدللہ رب العالمین, تمام خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے, جو سارے جہانوں کا وارث ہے, جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. اے محبوب, اگلی آیت میں اے محبوب آپ فرمائیے بے شک مجھے منع کیا گیا کہ میں اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پوجا کروں جسے تم پوجتے ہو, جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلائل آ چکے, روشن آیتیں
آ چکی اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہر وقت اپنی گردن کو جھکائے رکھوں، اور رب العالمین کے لیے وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر باقی ان کی اولادوں کو نطفے سے، پانی کے بے وقت قطرے سے پیدا کیا، پھر جمتے ہوئے خون سے، ہے نا، پھر تمہیں بچے ہونے کی حالت میں چھوٹا سا بچہ بنا کر باہر نکالا۔ تم جب دنیا میں آئے تو بڑے کمزور تھے، بڑے بے کس تھے، بڑے مجبور تھے، اللہ نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کیا، اللہ نے تمہارے مال کے ذریعہ، تمہاری ماں کے دل میں تمہاری محبتوں کو داخل فرمایا۔ جب تم بڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال عطا فرمائے، تمہیں دولت عطا فرمائی، تمہیں عزت عطا فرمائی، اور تمہیں صحت کی دولت سے نوازا۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، پھر اگلی آیت میں ہے، پھر اس لیے کہ تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، تم جوان ہو گئے، تندرست ہو گئے، توانا ہو گئے، اور پھر تمہاری عمر لمبی ہوئی تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ، پھر بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ کیا تم اس بات کو یقین نہیں رکھتے کہ تم بے بس ہو؟ تم بچے سے جوان ہونے میں بے اختیار ہو، اور جوان سے بوڑھے ہونے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، تم بڑھاپے سے نہیں بچ سکتے ہو، اور جب تم بے بس ہو تو تم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے کیوں نہیں ہو؟ جب تم بے بس ہو، یعنی جب تم بچے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جوان کر دیا، اور جب تم جوان تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر تمہیں بوڑھا کر دیا، یعنی تم پھر بے بس ہو گئے۔ یعنی ایک وقت جب تم بچے تھے تو بے بس تھے، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا، اس کے بعد اللہ نے تمہارے جسم میں طاقت دی، تمہیں جوان کر دیا، اور جوان کے بعد تم پھر بے بس یہ ہو گئے کہ پھر تمہارے پاس عمر زیادہ ہوئی، اور پھر تم بوڑھے ہو گئے، اب تو اور مجبور ہو گئے، جسم کی ہر اعضاء مجبور ہو گئے، تم زندہ ہو مگر تم مجبور ہو، جسم کی اعضاء اتنی زیادہ طاقت نہیں رکھتے جتنی زیادہ تم جوانی میں طاقت رکھتے تھے، اور اس لیے جب تم بے بس ہو تو تم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے کیوں نہیں؟ اور بعض تو بوڑھا ہونے سے پہلے ہی دنیا میں مر گئے، یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو بچپن سے جوانی سے بڑھاپا کے بعد مرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جوانی میں مر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بچپن میں مر جاتے ہیں۔ تو اور ان باتوں میں تمہارے لیے عقل ہے، تم غور کرو کہ زندگی دینے والا اللہ ہے، اور لینے والا بھی جو ہے وہ اللہ ہے، اور جس طرح دنیا میں آنے میں تمہاری مرضی کا دخل نہیں، اسی طرح جانے میں تمہارا کوئی دخل نہیں چلے گا۔ وہی ہے ذات جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہی ہے رب جس کام کا حکم دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس نے جب کہا کن ہو جا، یعنی جب اللہ نے کہا کن ہو جا تو ساری کائنات وجود میں آ گئی۔ پھر یہ 69 نمبر کی آیت ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے 63 نمبر کی آیت سے ہم سمجھیں گے۔ 63 نمبر میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اسی طرح جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وہ اسی طرح اوندھے منہ پڑے ہیں اور اوندھے منہ جاتے ہیں۔ کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، کہاں وہ پھینکے جاتے ہیں، یعنی ان کی عقلیں کہاں چلی گئیں، اور ضرور آئیں گی، اس میں کوئی شک نہیں، ہاں لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اور تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ آپ کے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں قبول فرماؤں گا۔ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں، میری عبادت نہیں کرتے، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہوں گے۔ اللہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ اس میں سکون حاصل کرو، اور دن روشن بنایا تاکہ تم اپنا معاش تلاش کر سکو، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ہاں لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہ اللہ تمہارا رب ہے نا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔
پھر اگلی آیت میں ہے کہ کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں، کہاں وہ پھینکے جاتے ہیں، یعنی ان کی عقلیں کہاں چلی گئیں اور کہاں یہ اوندھے منہ بھاگے جا رہے ہیں۔ یقیناً اللہ کی آیتوں کی طرف توجہ نہ کرنا، غرور نہ کرنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو عقل سے اور شعور سے بالکل خالی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جھٹلایا اور جن باتوں کے ساتھ ہم نے رسولوں کو بھیجا، ان باتوں اور ان کلاموں، ان معجزات کو بھی انہوں نے جھٹلایا۔ پس ان قریب وہ جان لیں گے کہ ان کا برا انجام ہوگا۔ جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور زنجیریں ہوں گی، وہ گھسیٹے جائیں گے گرم کھولتے ہوئے پانی میں۔ گردنوں میں آگ کے طوق ہوں گے، پھندے ہوں گے، زنجیریں ہوں گی جس سے فرشتے انہیں گرم پانی میں اور آگ میں گھسیٹ رہے ہوں گے۔ پھر جہنم کی آگ میں وہ دہکائے جائیں گے، گرم کیے جائیں گے۔ جس طرح آگ پر گوشت پکائے جاتے ہیں اس طرح بھونا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا ان سے کہ کہاں ہے وہ بت جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کر کے مد مقابل ٹھہراتے تھے؟ دنیا میں تم اس کی پوجا کرتے تھے، تم اس کی پرستش کرتے تھے، تم اس کو خدا مانتے تھے، تم اس کو معبود مانتے تھے۔ وہ بت، وہ سب چیزیں کہاں ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم نے پوجا کی وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہیں گے یہ سب بت ہم سے گم ہو گئے، اب یہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ پھر یہ جھوٹ بولیں گے، ہے نا، نہیں بلکہ ہم نہ تھے، ہم اس سے پہلے کسی چیز کی پوجا نہیں کرتے۔ اور کہیں گے ہم تو صرف اللہ ہی کو مانتے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ وہ یہ سمجھیں گے کہ اس طرح جھوٹ بولنے سے ہم بچ جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، لیکن جان نہیں چھوٹے گی۔ کیا اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ فرمائے گا، یعنی وہ کل بروز قیامت در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے اور آخر کار وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ اس وجہ سے کہ تم خوش ہوتے تھے زمین میں ناجائز طریقے سے خوشی حاصل کرنے میں، یعنی پیسوں کا غلط استعمال کرنے میں، عیاشی میں، ہے نا، زنا خوری میں اور دنیا کی تمام تر غلط کاموں میں تم نے اپنی زندگی کو گزارا، اور اس وجہ سے کہ زمین میں اتراتے تھے، تکبرانہ تم زندگی گزارتے تھے۔ اب اس کی تم سزا سنو، تم سب جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ تمہیں اس میں رہنا ہے۔ پس تکبر لوگوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے، متکبروں کا ٹھکانہ جو ہے یہ بہت برا ہے۔ اے محبوب آپ صبر کیجیے۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان کافروں کا بہت برا انجام ہوگا۔ یہ وقتی طور پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ایک وقت آئے گا جب ان کی ڈھیل اور مہلت کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یعنی جب یہ کفار و مشرکین نے مکہ کے مسلمانوں پر ظلم کیا، یہ کفار و مشرکین نے مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں پر ظلم کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آپ بس صبر کیجئے، آپ بس صبر کیجئے، انہیں تھوڑی مہلت دیجئے، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ بس اگر جس عذاب کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں ہم چاہیں ان کے وصال سے پہلے لکھا دیں کہ ان کافروں پر کیسا عذاب آیا، ضرور بضرور ہم آپ کو وصال دیں اور اس دنیا سے تشریف لے جائیں، پھر ان کے بعد یہ کافر ہلاک کیے جائیں، بس ہماری طرف وہ لوٹ کر وہ آئیں گے۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا، ان میں سے بعض رسول وہ ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ پر نازل کیا، اور ان رسولوں میں سے بعض رسول وہ ہیں جن کا ذکر ہم نے آپ پر نازل نہ کیا، یعنی قرآن پاک میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ یعنی 1,24,000 پیغمبر آئے تو بہت 1,24,000 انبیاء آئے، تو اس میں سے 2 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 2,24,000 بھی ہو سکتے ہیں، یہ اللہ عالم بھی ثواب ہے۔ مگر قرآن کریم میں صرف 26 انبیاء کا ذکر ہے۔ تو جتنے بھی نبی آئے سب اللہ کے نبی تھے، سب اللہ کے معصوم بندے اور نبی تھے، رسول تھے۔ تو وہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے صرف 26 انبیاء کا نام لیا، تو جن کا نام نہیں بھی لیا ان کو بھی ہم نبی مانتے ہیں، انبیاء مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں۔ جب بھی رسولوں کی کوئی نشانی لے کر آئے ہیں تو اللہ کے اذن سے لے کر آئے ہیں، اللہ کے اذن کے بغیر وہ کوئی نشانی پیش نہیں کر سکتے۔ بس اللہ کا حکم آ جائے، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے، اس وقت باطل لوگ، فساد کرنے والے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اگلی آیت میں ہے وہ اللہ
جس نے تمہارے لیے مویشی جانور پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ اور کچھ مویشیوں کو تم کھاؤ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں کچھ منافع ہیں دنیا کے، اور یہ جانور اسی لیے ہیں تاکہ تم ان جانوروں پر سوار ہو کر تم اپنی حاجتوں کو پہنچو۔ اور آج دیکھ لیں کہ جانوروں کا جو خرید و فروخت ہے، جانوروں کا لین دین ہو رہا ہے، اس وقت بھی جو ہے جانوروں اونٹ پہ لوگ بیٹھ کر جاتے تھے، سفر کرتے تھے، اور اس طرح سے جانوروں کا سفر کرتے تھے، جانوروں کا استعمال کرتے تھے، خرید و فروخت کرتے تھے، کھانے پینے میں بھی استعمال کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، پھر تم بتاؤ کہ اللہ کی کون سی آیتوں سے انکار کرو گے؟ کیا وہ زمین میں نہیں چلے تو وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا برا انجام ہوا؟ وہ ان سے زیادہ تھے اور قوت بھی زیادہ تھی، طاقت بھی زیادہ تھی، طاقتور تھے، اور زمین میں اثاثات بھی زیادہ رکھتے تھے، یعنی بہت پراپرٹی تھی، بہت جائیداد تھی، بہت زیادہ ان کے پاس دولت تھی۔ بس جو کچھ وہ کماتے تھے وہ طاقت رکھتے تھے، اور وہ ان کے کوئی کام نہ آئے، وہ مال ان کے کچھ کام نہ آیا۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے، جو علم ان کے پاس تھا اسی پر یہ مطمئن رہے۔ انہوں نے رسولوں کی بات سننے کی کوشش نہ کی، یعنی ہدایت کی راہ دنیاوی علم اور عقل سے نہیں ملتی۔ ہدایت کیسے ملتی ہے؟ وہ قرآن کے مطالعے سے، وہ قرآن کے علم سے، وہ حدیث کے علم سے ملتی ہے نا۔ تو دنیا میں آپ کے پاس دنیاوی جتنا بھی علم ہو، ہدایت کیسے ملے گی؟ وہ قرآن کے نور سے ملتی ہے، وہ اللہ کی رحمت سے عطا ہوتی ہے، وہ اللہ کے نیک بندوں کی مجلس میں ہوتی ہے، اور وہ صراط مستقیم پہ چلنے سے ہوتی ہے۔ جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جس عذاب کا، اس عذاب الہی نے انہیں گھیر لیا۔ پھر جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو وہ بولے ہم اکیلے اللہ پر ایمان لائے، وہ اللہ جو وحدہ لا شریک ہے، جو یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ نہ کوئی خدا ہے، نہ الہ ہے، نہ معبود ہے۔ جن بتوں کو ہم اللہ کے ساتھ مد مقابل ٹھہراتے تھے، ہم ان بتوں کا انکار کرتے ہیں۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ان کو پھر اپنی عقل آ گئی، ان کو افسوس ہونے لگا۔ اب ان کا افسوس کرنا، اب ان کا ایسا توبہ کرنا اس وقت قیامت کے روز کام نہیں آئے گا۔ یہ کافروں اور مشرکوں کا ذکر ہے نا، اس میں کافروں اور مشرکوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کافر مشرک جب دنیا میں انہوں نے کفر کیا، جب یہ قیامت کے دن وہاں پہنچے حشر کے میدان میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت غلطی کی، ہم معافی چاہتے ہیں، لیکن اس دن معافی نہیں ملے گی۔ مہلت ساری دنیا میں تھی، مہلت، چانسز، مواقع سب دنیا میں تھے، وہاں پہ صرف رزلٹ ہوگا، وہاں پہ صرف نتیجہ ہوگا کہ تمہیں جنت یا جہنم ملے گی۔ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا تو ان کا ایمان لانا کچھ بھی کام نہ آیا اور اس نے نفع نہ دیا۔ اللہ کا یہ طریقہ اس کے بندوں میں جاری و ساری ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، چانسز دیتا ہے۔ جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، تو اس وقت کافر نقصان اٹھاتے ہیں اور تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اے باری تعالیٰ ہمیں اپنے قہر سے ہمیں بچا، اور ہمیں نیک بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے ظاہر کو بدل دے، ہمارے باطن کو بدل دے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے دل بدل دے، اور ہمارے مستقبل کو خوشگوار، روشن اور پیسے کی فراوانی، اور ہمارے قلب کو سکون، اور ہماری آخرت کو سنوار دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔